آغاز میں آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی ملاقات ہوئی ہے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے لئیک الرحمان سے۔ لئیک بتائیے گا کیا ہوا اس ملاقات میں، کن امور پر گفتگو ہوئی؟ جی، اقوام متحدہ نیو یارک میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے آج GHQ راولپنڈی پہنچ کر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر علاقائی سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے، بالخصوص افغان مفاہمتی عمل میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت اور تنازع کشمیر کے جو مختلف پہلو ہیں ان پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے اس ملاقات کے دوران پاکستان کے UN مشن میں جو کردار رہا ہے مختلف حوالوں سے اور مختلف معاملات میں جو ان کی کوششیں رہی ہیں ان کو بھی سراہا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا لئیک الرحمان، اپڈیٹ کر رہے تھے آپ۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ اجلاس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اجلاس سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے الگ الگ مشاورتی اجلاس ہوئے۔ بلاول بھٹو اور شہباز شریف اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ مزید معلومات لیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہر فاروق۔ جی اظہر فاروق، اجلاس کتنی دیر میں شروع ہو جائے گا؟ جی، پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ تمام جو شرکاء تھے پارلیمانی کمیٹی کے اور جن کو اسپیشل طور پر آج مدعو کیا گیا تھا وہ اجلاس میں شریک ہیں، پہلے ہی پہنچ گئے تھے۔ مسلم نواز اور پولیس کی قیادت ان کے دونوں جماعتوں کے اپنے مشاورتی اجلاس بھی ہوئے تھے اور آج کے اجلاس کے حوالے سے وضع کی گئی تھی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI جنرل فیض حمید بھی اجلاس میں پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت اجلاس کی کارروائی باضابطہ طور پر شروع ہو چکی ہے۔ تلاوت کلام پاک سے اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد تفصیلی طور پر ملک کی جو داخلی سلامتی کی صورتحال ہے، خطے کی صورتحال ہے، بالخصوص مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، افغانستان کی صورتحال، اس حوالے سے تفصیلی طور پر قومی سلامتی کمیٹی کے جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو شرکاء کو تفصیلی طور پر بریف بھی کیا جائے گا اور پاکستان کی جو آئندہ کی حکمت عملی ہوگی قومی سلامتی سے متعلق جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی بریف بھی کیا جائے گا اور حکمت عملی بھی وضع کی جائے گی، جبکہ شرکاء جو سوال و جواب کا سیشن بھی ہوگا جس میں اچھا اظہر، آپ نے آگاہ کیا ہے کہ کون کون سی شخصیات یہاں پہنچی ہیں، لیکن کیا کوئی ایسی بھی اہم شخصیت ہے جس نے اجلاس میں شرکت کرنا تھی اور نہیں کی؟ جی، جن کو وہ تمام شرکاء اجلاس میں پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی نمائندگی شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ بتایا کہ وہ نمائندگی کریں گے وزیر اعظم کی، جبکہ باقی جتنی بھی شرکاء تھے جن کو مدعو کیا تھا وہ اجلاس میں پہنچ چکی ہیں۔ اچھا، راجہ فاروق حیدر وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ایک بیان سامنے آیا تھا کہ وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے، ان کے حوالے سے ذرا اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ہاں، فاروق حیدر اجلاس میں موجود نہیں، ان کو شرکت دی گئی تھی پر لیکن وہ آج کے اجلاس میں موجود ہیں۔ ہم صبح پنجاب اور بلوچستان کی وزراء اعلیٰ وہ دونوں جہاں پہ اجلاس میں اس وقت موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے اظہر فاروق، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس سے پہلے مختصر گفتگو۔ قومی سلامتی اجلاس میں ان پٹ دینے کے سوال پر کہا کہ بریفنگ کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ان پٹ دیں۔ بلاول بھٹو کی بجٹ اجلاس میں شریک نہ ہونے پر تنقید پر کہا کہ وہ لاہور میں تھے، اس بارے میں علم میں نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے معاملات بیٹھ کر طے کرنے کے سوال پر جواب دیا کہ اس کا فیصلہ اپوزیشن کرے گی۔ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں آپ کیا ان پٹ دیں گے؟ بریفنگ ہو اس کے بعد سر، گزشتہ روز بلاول بھٹو نے آپ نے کہا ہے کہ وہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ آپ کے کزن کا انتقال ہوا تھا اور وہ اپوزیشن کے اجلاس میں بھی شریک نہیں ہوئے، اس پر کیا کہیں گے؟ میں تو لاہور میں تھا، میرے نہیں۔ سر، وزیر اعظم عمران خان بھی اس میں کہا جا رہا ہے شرکت کریں گے، تو یہ اپوزیشن کے لیے گزشتہ روز انہوں نے کہا کہ بیٹھ کر معاملات طے کرتے ہیں، کیسی رہے گی یہ پھر اگر وہ شرکت کرتے ہیں تو؟ یہ اپوزیشن فیصلہ ہے۔ امریکہ اور مغربی طاقتوں کا پاکستان کو کسی کی سائیڈ لینے پر مجبور کرنا درست نہیں۔ جتنا مرضی دباؤ آئے، چین کے ساتھ نہ کبھی تعلقات ختم ہوں گے اور نہ ہی تبدیل ہوں گے۔ خطے اور چین امریکہ کے اختلافات سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی چینی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو، کہا کہ مغربی میڈیا پر مقبوضہ کشمیر کی انتہائی کم کوریج منافقانہ ہے۔ سنکیانگ سے متعلق مغربی میڈیا، حکومت اور چینی موقف میں فرق ہے۔ سنکیانگ پر چین کے موقف کو تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے سی پیک بہت بڑی امید ہے۔ Very unfair for the US or other powers, Western powers, for countries like us to take sides. Why do we have to take sides? We should have good relationship with everyone.
And, it's not going to happen that if there's pressure put on Pakistan to change its relationship or downgrade its relationship with China, it won't happen. Because the relationship between Pakistan and China is very deep. That version of what is happening in Xinjiang is completely different to the version of what we hear from the Western media and the Western governments. We actually accept the Chinese version. I again repeat, we find it very hypocritical that while the Uyghurs situation is highlighted so much, and Hong Kong, on the other hand, Kashmir, which is a disputed territory between Pakistan and India, and the United Nations Security Council resolutions, which gave the Kashmiris the right to choose their own destiny through a plebiscite, yet there's hardly any mention of Kashmir, where 100,000 of Kashmiris have died. So this is what we find in Pakistan very hypocritical. CPEC is a flagship program which gives us the greatest optimism and hope for our future economic development. We have a high-level committee now to follow the CPEC projects. I look forward to my trip to China, which is in the offing in the next month, 2 months, and to further strengthen both our political ties and our economic ties. अमेरिका ने अफगानिस्तान में फौजी ताकत से मसला हल करने की कोशिश करके गलती की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने का ऐलान किया तो तालिबान ने इसे अपनी फतह करार दिया। अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान और इसराइल की मुश्तरका नेवी मशकों में शिरकत पर दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मसला फ़लस्तीन उठाता रहा है। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ुल्क़रनैन हैदर से। दफ्तर ख़ारजा ने मज़ीद क्या कहा ज़ुल्क़रनैन हैदर? जी बिल्कुल, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान हमेशा मसला फ़लस्तीन उठाता रहा है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीक होना चाहिए। पाकिस्तान इसराइल और दीगर ममालिक के साथ मुश्तरका नेवल मशकों सी ब्रीज बतौर मुबस्सर शिरकत कर रहा है। पाकिस्तान की शिरकत का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की इसराइल बारे पॉलिसी तब्दील हुई है। पाकिस्तान चाहता है कि इसराइल जो है 1967 से पहले की पोजीशन पर अपनी सरहदों को लाए। इसके अलावा उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से भी कहा कि अफगानिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका कोशिशों से अफगान अमन अमल में पेशरफ्त हुई है। चीन पाकिस्तान का पार्टनर है और चीन पाकिस्तान में CPEC के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में मसरूफ है। चीन पाकिस्तान में 3 खसूसी इकनॉमिक जोन भी तामीर कर रहा है। जी, आपने रद्द-ए-अमल से आगाह किया दफ्तर ख़ारजा के। बहुत शुक्रिया ज़ुल्क़रनैन हैदर। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जम्मू हमले पर भारतीय वज़ीर दाखिला के बयान की पुरजोर मजम्मत और इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बोले, भारत कोरोना पर नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। ड्रोन हमले में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। भारत के पास कोई सबूत है तो सामने लाए। इमरान खान ने वाज़े पॉलिसी दी, ना अड्डे देंगे ना किसी और को अपनी इस ज़मीन इस्तेमाल करने देंगे। अपने अड्डे अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए नहीं देंगे। इस तरह किसी और मुल्क को भी हमारे खिलाफ जमीन इस्तेमाल इसकी इजाजत नहीं हो। अफगानिस्तान में अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। अगर आप मज़ाहमत में कहीं जा रहे हैं, हम आपके साथ नहीं। पाकिस्तान, इमरान खान अफगानिस्तान में और पाकिस्तान की अफवाज रिकंसिलेशन के लिए तैयार है। मुतवक्के हैं कि लोग पाकिस्तान के अमन को तबाह करेंगे। 88% काबुल को फेंसिंग की है, 46% ईरान की है। ये 100% हो जाएगी 2 महीने तक। भारत की ये पॉलिसी होगी कि अफगानिस्तान में अमन कायम ना हो। मैं इंडियन वजारत दाखिला की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। कश्मीर के ड्रोन्स में, जम्मू के ड्रोन में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। अपनी कोविड की नाकामी की वजह से इंडियन वजारत दाखिला पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रही है। हमारे पास कोई सबूत है तो लाएं। पाकिस्तान इंडिया के साथ अमन से रहना चाहता है, लेकिन उसके लिए कश्मीर के मसले का हल जरूरी है। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी शहबाज गिल मीडिया से बात कर रहे हैं। काम करें तो एक नया प्लान किया गया, एक नया शहर, जैसा आपको बताया 2001 की स्टडी में जायका ने भी यही किया था, एडवाइस किया था, और भी बहुत सारी स्टडीज। अब इसको नया शहर क्यों कहते हैं? मैंने पहले कहा कि क्या ये कोई टाउन बन रहा है, कोई सोसाइटी बन रही है? नहीं, एक नया शहर बन रहा है। कैसे? इस्लामाबाद जब शुरू हुआ था तो ये 80,000 एकड़ पे था, और जिसमें आपको पता है ये सारे आपके पहाड़ के ज़्यादातर हिस्सा तो वो पहाड़ के ऊपर है, नेशनल पार्क, वो सारा कुछ मिला जुला के 80,000 एकड़ था। और ये शहर आज
پہلے فیز میں جب یہ پلان ہو رہا ہے یہ 1,02,000 ایکڑ کے اوپر شروع ہو رہا ہے. تو یہ ٹاؤن نہیں ہے, یہ کوئی سوسائٹی نہیں ہے, یہ ایک پورا شہر, نیا شہر لاہور کے ساتھ آباد ہو رہا ہے. میں ریپیٹ کر دوں کہ اسلام آباد 80,000 ایکڑ پہ شروع ہوا تھا, یہ 1,02,000 ایکڑ پہ ہوا ہے کیونکہ پروجیکٹ بڑا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد بھی پہلے F6 F7 بنے, پھر بنتے گئے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سیکٹرز. ایسے ہی اس کا جو پہلا فیز ہے وہ سفائر بے کے نام سے بڑے ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کی بڈنگ کروائی گئی. ڈیفرنٹ کمپنیز نے اس میں حصہ لیا. پاکستان کی جو 13 بڑی کمپنیز ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے بڑے نام, سفائر گروپ ہے, عارف حبیب ہیں, اور بڑے نام جو اس میں ہیں, انہوں نے مل کے ایک کنسورشیم بنایا کیونکہ یہ بڑا پروجیکٹ تھا, اور انہوں نے اکٹھے بڈ کی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. اور بھی لوگوں نے بڈ کی, اس کنسورشیم نے بھی بڈ کی, اور یہ جو 13 لارج کارپوریٹ ہاؤسز کا ایک کنسورشیم ہے انہوں نے اس بڈ کو جیتا. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فرسٹ بڈر اور سیکنڈ بڈر کے درمیان جو فرق ہے وہ 8 ارب روپے کا ہے. یہ وہ ملی جلی بڈز نہیں ہو رہی ہیں اب کہ میں 5 روپے اوپر کر کے دے دوں. پہلا جو ونر ہے اور جو سیکنڈ ہے ان کے درمیان میں 8 ارب کا فرق ہے, تقریباً 40 ارب روپے کی یہ بڈنگ ہے. اور اس بڈ میں ایسا نہیں ہوگا جیسے پہلے ہوتا آیا, اس کو کہتے تھے پلاننگ پروسیس, کہ آپ کے پاس 1 ایکڑ زمین نہیں ہے, آپ ایک خواب دیکھتے ہیں دماغ میں. خواب کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں. خواب ہوتے ہیں لوٹنے والے لوگوں کو. آپ لوٹنے والا خواب دیکھتے ہیں اور جاتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ میں نے 1000 ایکڑ کے اوپر سوسائٹی بنانی ہے, آپ کے پاس 1 ایکڑ نہیں ہے. وہ اپروو کرواتے ہیں اور پھر لوگوں سے پیسے لینا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد زمین خریدتے ہیں. یہاں ایسا نہیں ہے, یہاں سب کچھ پراپرلی پلان کیا جا رہا ہے تاکہ کسی کا پیسہ نہ ڈوبے اس شہر میں. اس کے 29 فیزز ہوں گے, 29 فیزز ہوں گے, یا سیکٹر کہہ لیں, جو بھی آپ نے ان کو کہنا ہے. ابھی پہلا فیز اس کا اناؤنس ہو رہا ہے 2000 ایکڑ کا. یہ 29 مل کے بنیں گے تقریباً 1,02,000 ایکڑ. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں جو دوسری امپورٹنٹ چیزیں اس کی, وہ یہ ہیں کہ یہاں پر 7 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگیں گے. 3 فوراً لگ رہے ہیں, 4 اس کے بعد آئیں گے, کیونکہ یہ آبجیکٹو ہی انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ لایا گیا. اس کا آبجیکٹو ہی انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا تھا. 7 ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ رہے ہیں, 3 براجز بن رہے ہیں. اب یہ براجز ہم کیوں بنا رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے. ہمارے ساتھ ہمارا ایک ہمسایہ ہے جسے ہمارے ہر ریسورس کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار ہے. ابھی ایسم عمران صاحب آپ کو میپ پہ دکھائیں گے, لیکن جو لوگ اس ریجن میں رہتے ہیں ان کو اس بات کا پتا ہے کہ جو دریا ہے نا وہ سرحدوں سے قید میں نہیں ہوتے. ہوا, پرندے, دریا یہ سرحدوں کی قید سے آزاد ہوتے ہیں. تو جو دریا ہے راوی وہ پاکستان میں انٹر ہوتا ہے, پھر واپس بل کھا کے واپس انڈیا میں انٹر ہوتا ہے, پھر بل کھا کے واپس پاکستان میں آتا ہے. اس بات کو سمجھیے گا کہ راوی پاکستان میں انٹر ہوتا ہے, پھر اس میں بل آتا ہے اور واپس وہ انڈیا میں چلا جاتا ہے, اور پھر واپس پاکستان آتا ہے. جہاں وہ واپس انڈیا جاتا ہے, جب 2001 میں ہماری یہ پہلی سٹڈی ہوئی اور انڈیا کو یہ پتا چلا کہ پاکستان یہاں نئے شہر کا پلان کر رہا ہے, ریور راوی کے اوپر کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے 2001 میں, تو انہوں نے فوراً کام شروع کر دیا اور وہاں انہوں نے پانی کو پمپ کرنا شروع کر دیا باہر, اور 3 ڈیم بنائے. جو بلج ان کی طرف جاتا ہے, جو واپس جا رہا ہے بینڈ ہو کے, وہاں سے پانی پمپ آؤٹ کر کے 3 ڈیم انہوں نے بنا دیے تاکہ ادھر پانی نہ آئے, اور اگر آئے تو ادھر سے گندگی کا پانی آئے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।